السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کامل پیروی اور اطاعت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، مکمل دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ شریعت کا ہم سے مطالبہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام یہی دیا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک، چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز، ساری کی ساری دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس انداز سے فرمایا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی تم نے پیروی نہیں کرنی، شیطان کی چالوں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے مکر و فریب میں اور اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اصل میں اس آیت کے اندر، اس مختصر آیت کے اندر یہ ساری کی ساری بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ انسان سارے کا سارا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، دائرہ اسلام میں آ جائے اور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان سارے کا سارا ہی دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف شیطان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے یا ایمان والا جو انسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا ہے، اس کے لاشعور کے اندر یہ چیز بسی ہوتی ہے کہ میں نے دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ لاشعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اسے پتہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن شروع سے اس کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال لیا جائے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جس بندے کے لاشعور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اطاعت کرنی اور اسی کے اندر کامیابی ہے، اس کو آپ بیک جنبش اگر کہیں گے کہ آپ یہاں سے نکل آؤ تو آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ اس کے لیے شیطان پھر کیا کرتا ہے
شیطان اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کافر ہو جائیں یا آپ دائرۂ اسلام سے باہر نکلیں، وہ آپ کے لیے جال بچھائے گا، وہ پلاننگ کرے گا، آہستہ آہستہ آپ کو دین سے باہر نکالے گا، اور اس طرح نکالے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سارے کا سارا دائرۂ اسلام سے باہر آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ تم نے سارے کا سارا دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اس کے مقابلے میں شیطان نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ اللہ کا حکم نہ مانو، بلکہ شیطان نے آپ کے سامنے جال بچھانا ہے، شیطان نے چالیں چلنی ہیں، چھوٹی چھوٹی طریقوں سے اس نے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ شیطان کی چالوں میں چلتے چلتے، اس کے پیچھے لگتے لگتے دین سے اعراض کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ دین جو اس کے لاشعور کے اندر ایک چیز بسی ہوئی ہے کہ اسی کے اندر میری کامیابی ہے۔ لیکن شیطان کس طرح کامیاب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو دین سے متنفر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دین سے ہٹتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ دین کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا مذاق ہے اس کا، یہ ایسے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے، ایموشنل بلیک میل جو ہے نا وہ لوگوں کو کیا جاتا ہے، جذبات کے اندر لا کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے اعراض کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور اس میں پھر لوگوں کے مختلف درجے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود دین سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ شیطان کے وہ پیچھے لگ تو جاتے ہیں، لیکن وہ شیطان کے اس طرح کر کے چیلے نہیں ہوتے کہ اس کی فوج کا وہ حصہ بن جائے۔ وہ خود تو غلطی کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور کو غلطی کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنا زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں، اتنا زیادہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں کہ وہ شیطان کی باقاعدہ فوج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ اس طرح شیطان کے پلڑے میں یا اس کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پھر شیطان کی طرح لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ لوگوں نہ صرف خود دین سے اعراض کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی وہ ابھارتے ہیں کہ آپ نے دین کی طرف نہیں جانا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ ہم نے بعض دفعہ اپنے آپ کو ایک مہذب ثابت کرنے کا اور اپنے آپ کو کسی کا خیر خواہ ثابت کرنے کا ہم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انداز یہ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم انہیں سنتوں سے روکتے ہیں، ہم انہیں دین سے روکتے ہیں۔ کوئی یار ایسے کرو گے تو مولوی لگو گے، ایسے کرو گے تو لوگ تمہیں صوفی سمجھیں گے، ایسے کرو گے لو جی یہ تو تم بالکل ہی مولوی ہو گئے، یہ سارے کے سارے تم نے مولویوں والے کام شروع کر لیے ہیں۔ اب آپ کہنے کو یہ باتیں بڑی نہیں ہیں، ہم منہ سے ان کو بڑی آہستہ سے نکال دیتے ہیں اور اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کی زد کہاں پہ پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو صوفی لگنا شروع ہو گئے، آپ تو بالکل ہی مولوی بن گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ داڑھی نہ رکھے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں لو جی اور یار اس کو نیچے کرو، آپ کو پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ انہوں نے آپ کو اندر نہیں داخل ہونے دینا، انہوں نے کہنا جی دہشت گرد۔ تو بھائی جان یہ باتیں کر کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں سنت سے روکنا چاہتے ہیں، آپ انہیں دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی دین اسلام پہ عمل پیرا ہونا ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ صرف یہ ہے کہ خود کوتاہی کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کوتاہی کا ہم شکار کرتے ہیں۔ تو خیر دین اسلام سے انسان جب اعراض کرتا ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ کائنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اس کے اندر رہنے کے لیے اللہ نے جو سب سے بہترین نظام ہمیں دیا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم چلنا چاہیں گے تو ہمارا بہت سارا نقصان ہوگا، جو بعض دفعہ ہمیں فوری سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
دیکھو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چلانا چاہو گے، تم اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام نافذ کرنا چاہو گے تو وہ نہیں ہو سکے گا، تمہارا دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا اور آخرت کے اندر بھی تم گھاٹا پانے والوں میں سے۔ تو دین سے جب ہم دور ہوتے ہیں، جس کو ہم بے دینی کہتے ہیں، لا دینیت کہتے ہیں، یا جس کو ہم سستی اور کاہلی اور تکاسل و تغافل کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعراض کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو علماء کرام نے باقاعدہ یہ بات بیان کی ہے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اعراض جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، دین سے اعراض کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے انسان کے لیے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح کے نقصانات ہیں کہ انسان کی شخصیت کو یہ دین سے اعراض جو ہے مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک مضبوط شخصیت کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کا انسان نہیں رہتا۔ تو دین سے دوری اور دین سے اعراض کے کئی ایک نقصانات ہیں، جن میں سے کچھ باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سے اعراض کا مطلب بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور اس طرح کے بد نصیب لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کا تو دائرہ اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین اسلام کے اندر موجود رہتے ہوئے اس کی بہت ساری تعلیمات میں غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے وہ نماز پڑھنے میں وہ بڑی پابندی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے چہرے مورے جو ہیں وہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اچھے مسلمان والے ہوتے ہیں، انہوں نے سنت رسول داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ساری نمازیں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو باہر کہیں دیکھیں گے تو وہ جا رہے ہوں گے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، وہ پردہ ہی نہیں کر رہی، اگر وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے وہاں جھوٹ فراڈ ہر قسم کا کام وہ کر رہے ہوں گے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاملات میں بڑے اچھے ہوں گے، مثلا کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر نیچے کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، نماز پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ دین سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو خود جو ہے وہ دین پہ بڑے عمل پیرا ہیں، لیکن اگر آپ ان کی اولادوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بالکل کسی اور سمت میں جا رہی ہیں، اور یہ مولانا صاحب یا حاجی صاحب یا نمازی صاحب یا جو بھی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے کہ جو اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ کو دین اسلام کے بڑے حامی نظر آئیں گے، خود بھی، ان کی اولادیں بھی، ان کا گھر بار بھی، سارا کچھ، لیکن اگر انہیں کوئی ذمہ داری دے دی جائے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی علاقے کی ذمہ داری دے دی جائے، یا آپ کہہ لیں کسی معاشرے کی ذمہ داری دے دی جائے، یا کسی ملک کی ذمہ داری دے دی جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان یہ دین اسلام جو ہے نا یہ اللہ کرنے کا نام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام ہے، یہ تو کوئی دین اسلام نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ کافروں کے ساتھ آپ پنگا لگا کے بیٹھ جائیں۔ آپ یہ کہیں گے نہیں جی یہ دین سود نہیں چل سکتا، جی یہ جو انشورنس ہے وہ نہیں چل سکتی، یہ جی بینک پالیسیاں جو ہے نا یہ نہیں چل سکتی، یہ بھی بے دینی کی ایک صورت ہے۔ یعنی آپ کو اپنی زندگی کے کسی گوشے یا کونے میں یہ محسوس ہو کہ اس جگہ پہ دین نہیں چل سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر بے دینی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کی سزا یا ہم بھگت رہے ہیں یا ہمیں کبھی بھگتنا پڑے گی۔ اور اگر یہ ہماری ذاتی زندگی کے اندر ہے تو اس کا مطلب پھر بھی ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک اور اہم بات جو عام طور پہ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں سے متعلق ہے، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ دین کا بہت زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، قرآن کے قاری، حافظ، خطیب، عالم، سارا کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین سارے کا سارا دوسرے لوگوں کو سنانے کے لیے، اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب کہنے کو یہ دین کے بہت بڑے داعی ہیں، دین کے بہت بڑے قاری ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر دین، شاید یہ دین میرے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ لوگوں کو سنانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو خیر اس کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن یہ چند ایک صورتیں
جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی گوشے یا کونے کے اندر یہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ پہ دین پہ عمل پیرا ہونا ضروری نہیں ہے یا آپ لاشعوری طور پہ وہاں پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد میں بے دینی ہمارے اندر موجود ہے، لا دینیت ہمارے اندر موجود ہے، اعراض عن دین اللہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کے جو نقصانات بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نقصان آپ سمجھ لیجئے، یا بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم، کہ یہ لوگ جو دین سے پھر رہے ہیں نا، تو یہ دین سے اس لیے نہیں پھر رہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عزتوں سے نوازنے والا ہے، انہیں بڑی قدر و منزلت سے نوازنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم جان لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان گناہوں کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کرنے والا ہے۔ تو دین سے اعراض کی وجہ سے انسان جو سب سے بڑی مشکل اور پریشانی کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہ مصیبتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی بے دینی موجود ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی مصیبتوں کے اندر اور اپنی آزمائشوں اور ابتلاؤں کے اندر ہم نہ آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، ہم ان کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، شریعت کی طرف بلاتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، یہ پھر بھی اگر ہم سے اعراض کرتے ہیں تو آپ جان لیجئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان مفسدین کو جاننے والا ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے دین سے اعراض کو ذکر کیا، اور پھر آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان اعراض کرنے والوں کو جانتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں ان فساد کرنے والوں کو جانتا ہوں، یہ جو فساد کر رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ اس سے علماء کرام نے یہ بات بھی عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو دین سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مفسد بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فساد کا شکار کر دیتا ہے۔ امام بزاوی بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فساد نفس کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی اس کا نفس خراب ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ نفس کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کسی نہ کسی معاملے میں یا زندگی کے کسی نہ کسی کونے میں دین اسلام سے اعراض کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ پوری کی پوری کائنات کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا اپنی شخصیت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے اس معاشرے کو بھی وہ خراب کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جس کو ہماری آیتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، انہیں تذکیر کی جاتی ہے، انہیں واضح و نصیحت کی جاتی ہے، لیکن وہ پھر ہماری آیات سے اور ہمارے احکامات سے اور دین سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ گویا دین اسلام سے ہٹنے والا یا دین اپنے دنیاوی یا اخروی معاملات کے اندر، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے ذاتی یا اجتماعی معاملات کے اندر جو دین کا خیال نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت اس طرح کی بنا دیتے ہیں کہ وہ ظلم کو پسند کرتا ہے، خود بھی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہوئے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے نظر آ جائیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ عام آدمی اس کو دیکھ کے ان کا دل دہل جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا ظالم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آخر اس ظالم کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر پھر ظلم رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سب سے بڑا ظلم کیا، اس کے بعد وہ جتنا بھی ظلم کرے گا ظاہر ہے وہ اسے محسوس ہی نہیں ہوگا۔ جب اس نے شریعت کے ساتھ ظلم کیا ہے، شریعت کو رد کر دیا ہے، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کو ضروری نہیں سمجھا، تو اس کے بعد ظلم کی جتنی بھی قسمیں گویا کہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، وہ ان کو کخ بھی نہیں سمجھتا۔
اور اعراض عن دین اللہ، آپ کہہ لیجیے کہ بے دینی کی ایک سزا اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بھی بیان فرمائی اسی آیت کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، جن کی یہ عادت بن جاتی ہے نا کہ انہوں نے دین سے اعراض کرنا ہے، انہوں نے اللہ کی آیات پہ توجہ نہیں دینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ توجہ نہیں دینی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ صحیح بات کو سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں اور ان کے کان جو ہے وہ صحیح بات کو سننے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے نا، اس بات کو شاید ہمیں ایسے نہ سمجھ آئے، آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہمارے کانوں کو سنائی نہ دے تو یہ ہمارے لیے سزا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سننا ہماری سماعت بند ہو جائے تو اس کو ہم سزا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو ہم خامی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور کوئی بندہ ہمارے سامنے بات کر رہا ہو، ایسے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے، ان کو اس طرح کا معاملات لاحق ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک، یہ میں ویسے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وہ بندہ جو اس طرح ہے، میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بعض دفعہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے یہ وقتی طور پہ، لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس سزا کا جو ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں یا پردے ڈال دیتے ہیں یا ان کے کانوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ کس طرح سزا ہے؟ یہ اس طرح سزا ہے کہ انسان جو دین سے غافل ہو جاتا ہے، جو دین سے بہرا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے عام معاملات کے اندر بھی اس سے سمجھ بوجھ کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا کہہ لیجیے کہ سمجھدار سمجھنے والے، لیکن وہ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ اس کو اس لیے ہو گیا کیونکہ اس نے دین سے اعراض کیا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں سمجھداری سے اس نے کام نہیں لیا، اللہ نے اس کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو دین سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، دن رات اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑی ترقی پہ جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تمہیں ڈیل دے رہا ہوں، میں نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا میں تمہیں وہاں سے پکڑوں گا جہاں پہ تمہارا، اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں وہاں سے قابو کریں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات چھوٹی نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی بندہ کہہ دے نا، کوئی بندہ ہمارا دشمن اگر کہہ دے کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں پہ تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا پھونک کے قدم رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے نا وہ باڈی گارڈ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی سیکورٹی کا نظام صحیح کرتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے چیلنج کر دیا گیا ہے، اب مجھے دھمکی لگا دی گئی ہے، اب مجھے وارننگ آ گئی ہے، لیکن اللہ کی وارننگ سے تو ڈرنا چاہیے نا بھائی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اتنی بڑی بات کہ ہم ان کو وہاں سے پکڑیں گے جہاں پہ ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کیفیت کب ہوتی بھیا؟ یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے آہستہ آہستہ اعراض کرتے کرتے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے، جس کے اندر آہستہ آہستہ لادینیت آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لادینی یہ ساری کی ساری بے دینی، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اور ان سے روح گردانی یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ صرف دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی خوشیوں کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز اگر انہوں نے ختم کر دی ہے تو صرف اس لیے ہی نا کہ اس جہان میں موجے کر لے، آگے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ وارننگ ہے، میں یہ اعلان کرتا ہوں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی اس دنیا کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھوں گا، اس کو تنگ کر کے رکھوں گا، دنیا کی تمام سہولیات ہونے کے باوجود اس کی زندگی اس طرح کی ہوگی کہ اسے چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اور یہ باتیں ہو سکتے ہیں پہلے لوگوں کو نہ سمجھ آتی ہیں، لیکن اب ہمیں تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کسی بھی بندے کو، کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنے ارد گرد دو چار لوگوں کو
مل کے دیکھ لے تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ ہر تیسرا چوتھا بندہ اس قسم کی مرض میں مبتلا ہے، اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے کہ بظاہر اس کی نشانی نہیں ہے، اس کی کوئی علامات نہیں ہے، اور خود منہ سے کہنے والے کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے ساری کی ساری دنیا پہ قبضے اور فراڈ اور سارا کچھ کر لیا، لیکن خود جو ہے وہ ایک لقمہ کھانا بھی ان کے لیے میسر نہیں۔ ایک بہت بڑے سیاستدان کی بات کی مجھے یاد آئی، کسی نے بیان کیا، کہتے ہیں میں اس کو ملنے کے لیے گیا، کوئی کالم نگار کا بہت بڑا سیاستدان، میں نام لوں گا آپ فوراً پتہ چل جائے، لیکن اس ممبر پہ اس طرح کے لوگوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی شایان شان جو ہے نا وہ بڑا لمبا چوڑا دسترخوان کا انتظام اور کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا تھا، انواع قسم کے بہما قسم کے جو ہے نا ان کے پاس کھانے موجود تھے۔ تو لوگوں نے کھانے شروع کر دیے، تو وہ جو تھے نا جنہوں نے سارا کچھ کیا ہوا تھا، وہ چور اور ڈاکو، اس کی جب کھانے کی باری آئی نا تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی پلیٹ کے اندر پتہ نہیں توری یا اس طرح کر کے کوئی عام سا سالن لا کے رکھ دیا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا جی، ساری دنیا موجے کر رہی ہے، آپ کے دسترخوان اڑا رہی ہے، اور آپ؟ انہوں نے کہا جی میں اتنے سال سے اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی، مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کھا جاؤں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ جو بندہ دن اور رات میں جو کھانا کھاتا ہے، گویا کل ملا کے اس کا 3 ٹائم کا کھانا اگر 100 روپے کا بنتا ہے تو اس کی وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت کا اس نے کیا کرنا، جو اس نے لوگوں کی ہڑپ کی ہے، جو اس نے ڈاکے مارے ہیں، جو اس نے بے ایمانیاں کی ہیں۔ تو یہ معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی بلڈنگ کے اندر، ایئر کنڈیشن کے اندر موجود ہوتا ہے، ارد گرد جو ہے نا اس کے نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں، اس کی اولاد موجود ہوتی ہے، اس کے ارد گرد دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر وہی جاتا ہے جو نالی لگ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دین سے اعراض کرو گے، اسلام کی تعلیمات سے اعراض کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا دو گے اس دنیا کے لیے، اس پیڑ کے لیے، اس زبان کے چسکے کے لیے، تو میں اسی کو تمہارے لیے سزا بنا دوں گا۔ یعنی جو تمہارا سب سے بڑا مقصد اور مقصود و مطلوب اور منزل ہے، اور جو تمہاری سب سے بڑی خواہش ہے، میں تمہارے لیے وہی سزا بنا دوں گا۔ یعنی وہ کھانا جو تم کھا کے اپنے آپ کو راحت سمجھتے ہو، میں وہی کھانا تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا۔ اب اندازہ کیجیے کہ اس سے بڑی انسان کے لیے اور کیا سزا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا انسان کے لیے اور کیا امتحان ہو سکتا ہے کہ اگر دین سے اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ معیشت ہمارے ہاں عام طور پہ یہ مال و دولت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں معیشت کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن۔ تو رہن سہن کے اندر ہر چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ مالی اعتبار سے بھی اس کو میں برباد کروں گا، ویسے بھی رہن سہن میں جو سہولیات ہیں میں ان کا میں خاتمہ کر دوں گا، ان کی میں زندگی کو اجیرن کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کو وارننگ ہے جو آہستہ آہستہ دین سے نکل جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ خیر یہ بات آپ نے کئی ایک بار سنی۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں سے اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہمارے دین سے اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم پھر ایک بڑی کڑی سزا اور بھی دیتے ہیں، اور وہ سزا پتہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القَرَارُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ گناہ کرتے کرتے، لا دینیت کے اندر مبتلا ہوتے ہوتے، دین سے اعراض کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ سزا کے طور پہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، اور شیطان کو اس طرح مقرر کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار اس کے دل میں نیکی کا کام کرنے کا جی بھی چاہے تو وہ شیطان اس کو، اب آپ دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم برائی سے بچ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور اگر نیکی اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لیتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور برائیوں کے راستے اس کے لیے کھولتے ہیں۔ تو یہ والی جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک کریم کو مقرر کر دیتے ہیں،
ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے یہ ایسا دشمن ہے، یہ پھر انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ آپ سمجھیے کہ ایسے ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے اوپر وار کرے گا۔ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن ہر وقت آپ کے اوپر وار کرے گا۔ آپ سوئیں گے تو آپ کے اوپر وار کرے گا، آپ سفر میں ہوں گے تو آپ کے اوپر وار کرے گا، آپ اپنے اہل خانہ میں ہوں گے تو تب آپ کے اوپر وار کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس بعض دفعہ مسئلے بھی آتے ہیں، جی ہم بڑی خوشی خوشی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے اچانک غصہ آیا تو میری بیوی کی طلاق ہو۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ ساتھ ایک شیطان تھا لگا ہوا، جس نے فوراً جو ہے خوشی کو غمی کے اندر بدل دیا ہے، جس نے فوراً ہنستا بستا گھر جو ہے اس کو اجاڑ دیا ہے۔ اور بھائی جان یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو اتنا مجبور کرتا ہے، اور میں اس بات کو اگرچہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان کے ساتھ کرین لگ جاتا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کو یہ جو روحانیات جاننے والے ہیں نا، ان کے پاس بھی آپ جائیں گے آپ کو بتائیں گے۔ باقاعدہ انسان اس طرح سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، حالانکہ ان میں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر اس طرح غالب آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی ان کو بلا دیا۔ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھتے نہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو توفیق نہیں ملتی، جمعے کے لیے آنا چاہیں تو آنے کی توفیق نہیں ملتی، دین کی طرف جانا چاہیں تو جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور یہ باقاعدہ اس کو یہ نہ سمجھے، ایک تو بڑا شیطان ہے نا جو انسان کو ہر کام سے روکتا ہے، اس طرح نہیں بھائی جان۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ باقاعدہ شیطان کے چیلوں میں سے ایک چیلا میں اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہوں، جو ہر وقت اس کو تکلیف دیتا، جو اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، جو اس کو کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ انسان کے لیے دین کے اعراض کی سزاؤں میں سے ایک بہت بڑی سزا ہے۔ اور بعض دفعہ جب ہم اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس بھی بھاگتے ہیں، پھر ہم حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر ہم دم درود کرنے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر ہم یہ جو نفسیاتی علاج کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو بھائی ہم بات سمجھے، اگر ان 3-4 میں سے کوئی مسئلہ ہو تو ان کے پاس جانے سے حل ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان چاروں میں سے آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ وہ ہے کہ آپ نے اتنی بے دینی کی ہے، آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں، آپ نے اتنا اللہ سے اعراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اور اس کا علاج بھی یہی کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنے کی سزاؤں کے طور پر کچھ میں نے ذکر کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ پھنس چکا ہے۔ پھر انسان واپس آنا چاہے بھی تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو لا علاج نہ ہو، لیکن ہر بیماری کے علاج سے پہلے جو ہے نا وہ پرہیز انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو کوئی ایسا حکیم، کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا، وہ آپ کو کہیں کہ جو کرنا کرتے جاؤ لیکن میں آپ کو دوائی دیتا ہوں تو آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اگر ہم اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ان مسائل کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے پرہیز سے مراد یہ کہ اللہ کے دین کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی طرف آنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مردہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس سے اللہ تعالیٰ جان کھینچتا ہے، اس کی زندگی کھینچتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈرپ لگوا لیں یا کوئی ٹیکا یا ویکسین کرا لیں اور آپ کا دل فوراً تیز ہو جائے۔ آہستہ آہستہ آپ پیچھے آئیں گے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے جتنا بھی ہو سکے۔ بعض لوگ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اگر ان کو کہا جائے نا کہ آپ نے 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا تو وہ نہیں کہہ پائیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے، وہ 10 بار نہیں تو آپ 5 بار کہہ کریں، آپ ایک دفعہ بھی کہو ضرور،
آپ کے دل اور دماغ کو یہ پیغام ضرور جاتا ہے. جب آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایک مثبت پیغام جاتا ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو ایک منفی پیغام چلا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کو کوئی کہتا ہے یا آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے اور آپ کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دماغ کو ایک مثبت پیغام چلا گیا ہے. تو اگر آپ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ایک منفی پیغام چلا گیا. امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اس انداز سے انسان کو کوشش کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں کی دلدل سے باہر نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب بأس الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة